نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا، وہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ صحیح بخاری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ سنن ترمذی، اور یہ حدیث حسن ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ مباہلے والی آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 ندو ابناءنا و ابناءکم یہ آیت جب اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلایا اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ صحیح مسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کے کجاوے جیسی دھاریوں والی ایک اونی چادر تھی، تو حسن بن علی تشریف لائے، آپ نے انہیں چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، وہ چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو انہیں آپ نے چادر کے اندر داخل کر لیا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہیں بھی آپ نے چادر کے اندر داخل کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ صحیح مسلم۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اس حدیث میں اہل بیت سے مراد وہ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدقہ لینا حرام ہے، یعنی آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا واصلہ بن اسقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دائیں طرف فاطمہ کو اور بائیں طرف علی کو بٹھایا اور اپنے سامنے حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بٹھایا۔ پھر فرمایا، اے اہل بیت، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے۔ مختصر یہ کہ سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم کا اہل بیت میں سے ہونا صحیح قطعی دلائل میں سے ہے۔ اس کے باوجود بعض بد نصیب حضرات ناسبیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں سے نہیں۔ قرآن کی روح سے آپ کی ازواج اہل بیت میں شامل ہیں اور احادیث کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، آپ کی بیٹی اور سیدنا علی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے ابا سیدنا علی ان دونوں سے بہتر ہیں۔ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں حسن اور حسین میرے بیٹے اور نواسی ہیں۔ اے میرے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ یہ حدیث ترمذی میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ عطا بن یسار تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں ایک آدمی یعنی صحابی نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو سینے سے لگا کر فرما رہے تھے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں جو نعمتیں کھلاتا ہے ان کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ترمذی میں حسن سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت میں آپ کی محبت تلاش کرو۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت میں آپ کی محبت تلاش کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ان حسن اور حسین سے محبت کی تو یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض کیا تو یقیناً اس نے مجھ سے بغض کیا۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے حسن سند کے ساتھ، جبکہ امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی روایت کو دوسری جگہ حافظ ذہبی نے قوی قرار دیا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تشریف لے آئے، تو آپ ممبر سے اتر گئے اور انہیں پکڑ کر اپنے سامنے لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شروع کر دیا۔ ترمذی میں حسن سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے فرمایا، یہ شخص آج آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تاریخ دمشق، اور اس کی سند حسن ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صحیح احادیث کی روشنی میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا کسی نے آپ کو ناراض کر دیا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بلکہ میرے پاس سے ابھی جبریل علیہ السلام اٹھ کر گئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ مسند احمد میں حسن سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن دوپہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود تھے۔ آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک بوتل تھی۔ میں نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ مسند احمد میں حسن سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر سخت غمگین تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حسین بن علی رضی اللہ عنہ موجود تھے اور آپ رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ میری امت اسے میرے بعد قتل کرے گی۔ امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد ظالم مبغوث کے سامنے لایا گیا، تو وہ ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ آپ کے سر کو کریدنے لگا، کہ دیکھ کر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ صحیح بخاری۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی عراقی نے مچھر کے حالت احرام میں خون کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا، اسے دیکھو، یہ عراقی مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یعنی نواسے کو شہید کیا۔ صحیح بخاری۔ سعد بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ ایک کپڑے کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ عمر بن خالد نامی ایک شخص نے آپ کو تیر مارا جو آپ کے چوغے سے لٹک رہا تھا۔ سند صحیح کے ساتھ یہ بات تاریخ دمشق میں لکھی ہے۔
شہر بن حشب سے روایت ہے کہ جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر عراق سے آئی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عراقیوں پر لعنت ہو، عراقیوں نے آپ کو قتل کیا ہے، اللہ انہیں قتل کرے، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کو ذلیل کیا، اللہ انہیں ذلیل کرے۔ مسند احمد میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ انہی سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ کے پاس موجود تھا۔ میں نے سیدنا حسین کی شہادت کی خبر سنی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا، ان لوگوں نے یہ کام کر دیا ہے، اللہ ان کے گھروں یا قبروں کو آگ سے بھر دے، اور وہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئیں۔ تاریخ دمشق میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے جنوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر روتے ہوئے سنا ہے۔ حسن سند کے ساتھ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا حسین 10 محرم عاشورہ کے دن 61 ہجری میں شہید ہوئے۔ تاریخ دمشق میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ ہفتے کا دن تھا، جبکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوموار کا دن تھا۔ تاریخ دمشق۔ سیدنا علی، سیدنا حسین اور اہل بیت سے بعض ناسبی حضرات بغض رکھتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات ان کے دعوی محبت میں صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے اور ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دونوں فریق افراط اور تفریط والے راستوں پر گامزن ہے۔ اہل سنت کا راستہ اعتدال اور انصاف والا راستہ ہے۔ جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا یا شہید کرایا یا اس کے لیے کسی قسم کی معاونت کی، وہ سب برابر کے مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کی محبت سے بھر دے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بہت سی ضعیف، مردود اور عجیب و غریب قسم کی روایات مروی ہیں، انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے دین کی بنیاد جو ہے وہ صحیح احادیث پر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔